الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، گزشتہ چند جمعوں سے ہم نے ایک بہت ہی مقدس بابرکت ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کے حقوق کا بیان ہوا کہ اللہ کے اپنے بندوں پر حق کیا ہے۔ پھر ایک خطبہ میں یہ بیان ہوا کہ بندوں کے اللہ پر حق کیا ہے، اور اللہ کے بعد اس کائنات میں مقام و مرتبہ جس ہستی، جس شخصیت، جس ذات کا ہے، ان کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امت پر حق کیا ہے، تاکہ جب تک ہمیں علم ہو اور ہم حقوق کی ادائیگی کر سکیں، جب تک علم نہیں ہوگا ہم کسی کا بھی حق نہیں پہچان سکتے۔ تو لہٰذا علم کا ہونا ضروری ہے۔ ظاہر بات جب علم ہوگا ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دیں گے، اور اگر علم ہی نہ ہوا تو ساری زندگی پھر ایسے ہی گزر جائے گی، عمل کی توفیق بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ ہمارا ایک بڑا ہی خوبصورت یہ ایک اللہ نے ایک ہمیں جمعے کا دن ایک تحفے کے طور پر دیا ہے۔ ہر خطیب، ہر واعظ جمعے والے دن لوگوں کو واعظ و نصیحت جو کرتا ہے، اس میں سب سے زیادہ وہ علم کی باتیں ہوتی ہیں، تاکہ ہمارے علم میں چیزیں آ جائیں اور ہمارا عمل کرنا اس پر آسان ہو جائے۔ تو آج اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کیا ہیں ان کو شروع کر رہے ہیں،
اور اس پر میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ یہ اکٹھی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 156 اور 157۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کو بیان فرمایا، اس امت کی خصوصیت کو بیان فرمایا، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو کچھ بیان فرمایا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی معاملہ آئے گا پہلے قرآن سے دیکھا جائے گا کہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے، تاکہ بات اتھینٹک ہو جائے، کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کیا ہے، اس کی طرف جانے سے پہلے یہ جو آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کا ذرا شان نزول دیکھ لیں۔ یہ آیات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے دعاؤں کے تناظر میں نازل فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، اور اس امت کا تذکرہ فرمایا، اور اپنے پیارے نبی کے حقوق کو بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ رب العزت سے یوں دعا مانگی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اے رب جلیل، ہمارے لیے اس دنیا میں بھی خاص رحمت لکھ دیجئے، اور آخرت میں بھی رحمت خاصہ ہمیں عطا کیجئے۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اللہ ہم تیری طرف رجوع کر چکے ہیں۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون؟ موسیٰ جو جلیل القدر 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جو کلیم اللہ ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان پر آسمانی دوسرے نمبر کی جو بڑی کتاب تورات ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، یعنی بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ 5 انبیاء ایسے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء میں سے جن کا عظمت اور مقام سب سے بڑھ کر ہے، ان کو کہتے ہیں اولو العزم پیغمبر۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 5 پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ سب انبیاء سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہے، انبیاء پر مہر ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، سب انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ اور جس کی خاطر میں نے سب کو سارا نظام چلایا تھا وہ نبی اللہ نے مبعوث فرما کر نبوت کو ختم فرما دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہیں اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی خاص رحمت عطا فرما اور آخرت میں بھی خاص رحمت عطا فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو ہے تیری طرف رجوع کر چکے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے ان کی دعا کا کہ یا اللہ میری امت سب امتوں سے افضل ہو، میری امت سب سے بڑھ کر ہو، عظمت اور شان والی ہو، اور جو ہے دنیا میں بھی ہمیں خاص رحمت عطا فرما اور آخرت میں بھی خاص رحمت عطا فرما۔ یہ دعا کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ آگے اللہ رب العزت نے جواب دیا، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، کہ میرا عذاب، میری پکڑ، میری گرفت اس پر ہوگی جس کو میں چاہوں گا، یعنی میرے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا، جس کے بارے میں میں ارادہ کر لوں گا وہ میری گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔ فرمایا کہ میرا عذاب اس کو پہنچ کر رہے گا جس کا میں ارادہ کروں گا، جس کو چاہوں گا۔ ظاہر بات ہے اس کائنات کا ذرہ بھی اللہ کی منشا اور مرضی کے بغیر نہیں حرکت کر سکتا، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ اور نظریہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عذاب، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، وہ صمد ذات، بے نیاز ذات، مالک الملک ہے، وہ قادر ہے ہر چیز پر، جو چاہے کرے، اس سے کوئی سوال کرنے والا بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ میرا عذاب اس کو پہنچے گا جس کو میں چاہوں گا۔ آگے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، میری رحمت سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ مسلمان ایمان والا اس کو تو رحمت پہنچنی ہی پہنچنی ہے، کیونکہ وہ اس نے اللہ کو مان لیا۔ فرمایا کہ میری رحمت سے تو کافر بھی جو ہے وہ باہر نہیں ہے، کافروں کو بھی میری رحمت محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، ان کو بھی میری رحمت دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ رحمان جو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن کا مطلب یہ ہے ایسی رحیم ذات جس کی رحمت دنیا میں عام ہو، چاہے کافر ہو یا مسلمان، سب کو شامل ہو۔ اب دیکھیں اس کائنات میں کافر کتنے بڑے مجرم ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا اور جو ہے اللہ پر ایمان نہیں لائے، کتنے بڑے مجرم ہیں، کتنی بڑی بغاوت ہے یہ کفر اور شرک۔
لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی رزق کو بند نہیں کیا، کہ اللہ کی رحمت ان کو پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً گرفت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو جو ہے ایک آنن فانن ختم کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے، مہلت دے رہے، یہ اس رحمت کا نتیجہ ہے جو کافروں کو بھی پہنچ رہی ہے۔ فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر جو ہے محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر ایک کو پہنچنی ہے دنیا میں، لیکن آپ نے دعا مانگی ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں خاص میری امت کے لیے وہ رحمت ہو۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اس امت کی شان اور عظمت کو اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتے تھے، اور اپنے لاڈلے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا کہ میری رحمت جو خاص رحمت ہے وہ کن لوگوں کو شامل ہوگی؟ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، میں نے وہ رحمت خاصہ وہ لکھ دی ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کریں گے، جو شرک سے بچیں گے، جو منافقت سے بچیں گے، جو گناہوں سے بچیں گے، ہر قسم کے گناہ سے بچ کر جو زندگی گزاریں گے، متقی لوگ ہیں، ان کو خاص اللہ کی رحمت نصیب ہوگی۔ اب دیکھیں پہلی صفت کیا ہے ان لوگوں کی جن کو خاص رحمت اللہ کی ملے گی؟ وہ ہے متقی لوگ۔ تقویٰ کہتے ہیں ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، پرہیزگاری کا نام تقویٰ ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں بھی آپ کو انعامات کا تذکرہ ملے گا وہاں ساتھ میں متقین شامل ہوں گے، یعنی سارے آخرت کے وعدے، آخرت کی ساری نعمتیں، باغ بہشت جو بھی ہے سب کچھ متقین کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے، یعنی خاص اللہ کی رحمت روز محشر وہ متقین کو نصیب ہوگی۔ فرمایا کہ میری رحمت خاصہ ایک تو متقین کو ملے گی، دوسرا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ لوگ میری رحمت خاصہ کے مستحق ہوں گے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دی اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دے۔ یا زکوٰۃ کا کہ دوسرا معنی ہے تزکیہ نفس، اپنے نفس کی زکوٰۃ، یعنی اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی، جس طرح مالدار آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر دے ان کا مال باقی پاک ہو جاتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے، اسی طرح ایک ہے تزکیہ نفس، کہ نفس کو پاک کرنا۔ نفس کی زکوٰۃ کیا ہے کہ نفس کے جو ناجائز خواہشات ہیں ان کو کنٹرول میں رکھنا اور جائز خواہشات پر نفس کو کھڑا کرنا، یہ نفس کی پاکیزگی ہے، کہ نفس کے اندر جو برے خیالات اٹھتے ہیں، جو برائی کے جذبات ہیں، جو وساوس ہیں، شیطانی وساوس، ان سے اپنے نفس کو بچانا اور نیکی کے راستے پر اس کو کھڑا کرنا، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ کہ وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا اپنے نفس کی پاکیزگی کرتے ہیں، اس کا تزکیہ کرتے ہیں، فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت رحمت خاصہ سے حصہ عطا فرمائیں گے۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہوں گے والذین هم بآیاتنا یؤمنون، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر ایمان رکھنے والے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دے دیا اس کے مطابق اس کو ماننا، تسلیم کرنا اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ صرف یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا کہ نماز ادا کرو، ہم ایمان لے آئے کہ نماز پڑھنی ہے، نماز کا حکم ہو گیا، ہم نے مان لیا، اب عملاً ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر تو ہم نماز کا حکم سنتے ہی نماز میں لگ گئے، 5 وقت نماز کی ادائیگی ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح طور پر ایمان لے رہے ہیں اللہ کی آیات پر۔ اگر ہم جو ہے سن تو لیا، منادی کی آواز، مؤذن کی آواز 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن ہمارے قدم اذان مسجد کی طرف نہیں اٹھتے، نماز کی طرف ہم نہیں جاتے، تو ہم عملاً بتا رہے ہیں کہ ہم صحیح طور پر ایمان نہیں لائے۔ ایمان لاتے تو اللہ کی اطاعت کرتے، اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ اطاعت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحیح طور پر ہم نے اس حکم کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے آدمی کے جس بڑے کے حکم کی اہمیت کو سمجھتا ہے اس کی تابعداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، جس کے حکم کی ویلیو اس کے نزدیک نہیں ہوتی اس کی اطاعت بھی نہیں کرتا۔ تو اب اندازہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے گریبان میں جان کر دیکھے کہ میرے نزدیک کس کے حکم کی زیادہ ویلیو ہے۔ آج تھانے دار کا کوئی پولیس کا یا گورنمنٹ کا کوئی وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائے اور اعلان ہو جائے یا نام آ جائے، بلاوا آ جائے، فوراً بھاگیں گے، اہمیت دل میں ہے، نہ گیا تو سزا ملے گی اور زیادہ مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن کیا اللہ رب العزت جو اللہ کا منادی جو ہمیں 5 مرتبہ پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کتنی اہمیت ہے ہمارے دل میں اللہ رب العزت کے حکم کی، یہ ہر بندہ ذرا اپنے گریبان میں جان کر دیکھے، کیا اس طرح اہمیت ہے کہ جس طرح اور کوئی بلائے تو بھاگ کر جاتے ہیں، اللہ بلا رہے ہیں تو ہمارے قدم کیوں نہیں اٹھ رہے مسجد کی طرف؟ اس کا مطلب ایمان کی خرابی ہے نا ہمارے اندر، ہمارا ایمان اس درجے کا ہوا نہیں ہے کہ جو ہمیں اٹھا کر مسجد میں لا سکے۔ اب جو ایمان ہمارا
اللہ کے حکم پر اللہ کے مؤذن کی آواز سن کر مسجد میں ہمیں نہیں لا سکتا، وہ ایمان ہمیں جنت میں کیسے لے کر جائے گا؟ ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے، جنت کے تو اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں، مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، لیکن جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہے اور جنت ہمارے استقبال میں ہو، ایسا نہیں ہے۔ جو ایمان ہمیں مسجد میں نہیں لا سکتا، وہ ایمان یاد رکھے جنت میں بھی نہیں لے جا سکتا، وہ کمزور ایمان ہے، اس کو طاقتور کرنے کی ضرورت ہے۔ طاقتور کیسے ہوگا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ فرمایا کہ میری خاص رحمت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو میری آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ نمبر 4، الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری خاص رحمت، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، ان کو جواب دے رہے ہیں اللہ رب العزت، میری خاص رحمت تو نے تو اپنی امت کے لیے مانگی ہے کہ وہ خاص رحمت میری امت کو مل جائے، میری امت افضل اور اعلیٰ ہو جائے۔ فرمایا کہ نہیں، لازم ہے تیری امت کے ماننے والوں پر بھی، تیری شریعت کو ماننے والوں پر بھی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، کہ وہ اس رسول پر جو امی نبی ہے اس پر ایمان لائیں، ان کی پیروی کریں جن کا تذکرہ اپنی کتاب تورات اور انجیل میں وہ پاتے ہیں۔ اب اندازہ کریں اس امت کی کیا شان اور عظمت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان اور عظمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیری امت کے لوگوں کا ایمان بھی اس وقت قبول ہوگا جب وہ میرے آخری نبی پر ایمان لائیں گے۔ آج کے یہودی اور عیسائی جو ہیں اس وقت تک ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے جب تک وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ان پر ایمان نہیں لاتے، ان کی شریعت کو فالو نہیں کرتے، اس وقت تک ان کی کوئی عبادت، کوئی ریاضت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں شرط لگا دی کہ الذین، وہ لوگ جو رسول، امی، نبی، یہ 3 لفظ اللہ تعالیٰ لے کر رہے ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ایک تو رسول کہا، ایک نبی کہا اور ایک امی کہا، یہ 3 لفظ ہیں، 3 لقب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جو نئی شریعت، نئی کتاب لے کر آئے، یا نئی شریعت اور کوئی صحیفہ لے کر آئے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں تقریباً 313 رسول ہیں جو نئی شریعت اور کتاب لے کر آئے۔ 4 انبیاء پر بڑی کتابیں نازل ہوئی ہیں، باقی بہت سارے نبیوں پر چھوٹی کتابیں جن کو صحیفہ کہتے ہیں۔ چند نبیوں کے صحیفوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، یعنی 313 تقریباً رسول آئے ہیں جن کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی۔ اور فرمایا کہ رسول ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کو یا ایھا الرسول کہہ کے اللہ نے خود قرآن مجید میں خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئی شریعت لے کر آئے اور نئی کتاب، یہ قرآن مجید جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ قرآن لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن اللہ کے نبی کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور جو ہے قیامت تک کے لیے چیلنج ہے اس قرآن کا۔ اس قرآن کے مقابل کوئی آج تک کوئی ایک چھوٹی سی سورت، کوئی چھوٹی سی آیت بھی نہ لا سکا، لاکھ دعوے کرنے کے باوجود وہ لوگ نہ لا سکے۔ آگے فرمایا الامی، آگے فرمایا النبی، دوسرا لقب کیا؟ نبی۔ نبی کہتے ہیں کہ جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام بندوں تک پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو وحی نازل ہوئی ہے، جو اللہ نے پیغام دیا ہے، وہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اب نبی کہتے ہیں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ ابھی فرمایا الامی، تیسرا لقب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ لفظ ایسا ہے امی، عام طور پر اس کا جو ہے معنی جو ہے وہ نسبت کی وجہ سے بدل جاتا ہے۔ عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں نسبت سے ان کا معنی بدل جاتا ہے، وہ معنی نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن مجید میں لفظ مکر استعمال ہوا ہے، وَقَدْ مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا اور اللہ رب العزت نے مکر کیا۔ اب یہ قرآن مجید کے الفاظ دونوں کے لیے مکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ معنی نسبت سے بدل جاتا ہے۔ جب کافروں کی طرف نسبت ہوگی لفظ مکر کی تو اس کا معنی ہوگا مکر و فریب، دھوکہ دہی، جیسا کہ ہمارے عرف میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اسی لفظ کی نسبت جب رب ذوالجلال کی طرف ہوگی تو اس کا معنی ہوگا خفیہ تدبیر۔ اس وقت ہم مکر و فریب معنی نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ مکر و فریب کا معنی اللہ کے لیے کرنا یہ اللہ کے شان میں گستاخی اور بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔
اس لیے کچھ الفاظ ایسے ہیں عربی زبان میں ان کا معنی نسبت سے بدل جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب حریص ہمارے عرف میں اس کا معنی کچھ اور ہے اور عربی زبان میں اس کا معنی کچھ اور ہے، یعنی جب اس حریص لفظ کی عام آدمی کی طرف نسبت ہوگی تو ہم کیا کہیں گے؟ کنجوس آدمی، لالچی آدمی۔ لیکن اسی لفظ کی نسبت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہدایت کو بہت زیادہ چاہنے والے، بہت زیادہ اللہ کے نبی کی یہ چاہت تھی کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور جنت میں چلے جائیں، یعنی بہت زیادہ چاہت رکھنے والا، یہ معنی ہوگا جس میں اللہ کے نبی کی شان اور عظمت ہے۔ لیکن جب عام بندوں کے لوگوں کے لیے نسبت ہوگی تو معنی کیا ہوگا؟ جو ہمارے عرف میں حریص کا معنی چلتا ہے۔ تو یہ امی ایک لفظ آیا ہے آپ کے سامنے۔ اب یہ جو امی لفظ ہے یہ بھی ایسے ہی ہے، عام لوگوں کے لیے اس کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ، جاہل، جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، جو جانتا کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب اسی لفظ کی نسبت ہوگی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، پھر اس کا معنی ایسا شاندار معنی ہے، وہ شخصیت جس نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا اور اس کے پاس ایسا علم ہے جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دنیا میں کوئی استاذ نہیں ہے۔ 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قوم میں آئے ہیں 40 سال تک کوئی اشعار نہیں کہے، وگرنہ یہ عرب لوگ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے بولنے والا، اور باقی سب لوگوں کو کہتے تھے عجم، یہ گونگے ہیں۔ ان کو بڑا ناز تھا اپنی زبان دانی پہ، اور جو ہے ایک ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے سینکڑوں اشعار کہہ دیتے تھے، ایسے فی البدی اشعار کہتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے شاعر ہوتے تھے۔ اگر کسی نے کہا کہ اس گھوڑے کی خوبیاں بیان کرو، پوچھتے نثر میں یا نظم میں، تو نظم میں اگر کہتے تو ہزاروں اشعار اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اس کی خوبیوں پر کہہ دیتے، یعنی ایسی یہ قوم تھی، بڑا ناز تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان امی لوگوں میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور امی لقب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اب دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ جو ہستی 40 سال عرب میں گزارے ہیں ان مکہ کے لوگوں میں، لیکن کبھی اللہ کے نبی کی زبان سے شعر جاری نہیں ہوا۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شعر کی تعلیم نہیں دی، ان کے مناسب بھی نہیں تھا، اور جو ہے اشعار نہیں کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 40 سال کے بعد اچانک ایسا کلام کرنا ایک آدمی کا جس نے لکھنا پڑھنا نہیں جانا کسی سے، اور بچپن بھی سب لوگوں کے سامنے ہے، اس کی جوانی بھی سب لوگوں کے سامنے ہے، اس کا یہ 40 سالہ عمر، یہ جو اعلان نبوت ہے یہ بھی سب لوگوں کے سامنے ہے، لیکن 40 سال کے بعد ایک دم ایسا کلام کرنا کہ بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے جو ہے مفکر، بڑے بڑے جو ہے وہ عقل و فکر اور عقل و دانش کے جو ماہر، وہ سب دنگ رہ جائیں، ششدر رہ جائیں، یہ کہاں سے کلام ہو رہا ہے، یہ کیسا کلام ہے، سب عاجز آ جائیں۔ جس کا جو ہے متبادل لانے سے وہ ہے قرآن مجید، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے سامنے پیش کیا کہ بڑے بڑے ادیب جو ہے وہ بھی عاجز آ گئے۔ قرآن نے چیلنج کی ان لوگوں کو، ہے کوئی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اس قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کا مثل کوئی لا کر دکھائے، اس قرآن کی 10 آیتوں کی مثل کوئی لا کر دکھائے، اس قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کی مثل کوئی لا کر دکھائے۔ بڑے بڑے یہ لوگ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ کہاں سے لائے۔ یہ بیت اللہ کے اندر قصائد لٹکائے ہوئے تھے لوگوں نے، ان کی تحریریں تھی۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ہر نبی کو وہ معجزہ عطا فرمایا ہے جس بات کا اس قوم کو گمنڈ ہوتا تھا، اس گمنڈ کو اللہ تعالیٰ نے توڑا ہے۔ مختصر میں عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بڑے عروج پر تھی، بڑے بڑے ماہر ترین جادوگر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے بھی 70,000 جادوگر بڑے ماہر آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ عطا فرمایا کہ عصا پھینکتے وہ اژدہا بن جاتا، اپنا ہاتھ بغل میں لے جاتے، باہر نکالتے، وہ سورج کی طرح چمک رہا ہوتا۔ جب جادوگروں کے سامنے معاملہ آیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، واقعتاً یہ اللہ کے نبی ہیں۔ سارے کے سارے جادوگر ایمان لے آئے، کیوں؟ ان کو کے پاس توڑ نہیں تھا اس جادو کا، یہ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ تھا کہ جادوگر عاجز آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بڑے عروج پر تھی، ڈاکٹری، بڑے ماہر ترین ڈاکٹر، وہ بتا دیتے تھے نبض دے کر کہ تو نے کیا کھایا ہے، کب کھایا ہے، کس وقت کھایا ہے، تیرے گھر میں کیا، ایسی باتیں بتا دیتے تھے۔
ایسے ماہر تھے، ان کو بڑا گمنڈ تھا، بڑا ناز تھا اپنی اس طب پر۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، مٹی کا پرندہ بناتے، پھونک مارتے وہ اڑ جاتا، مردے کو کہتے کم باذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑا ہو جا، مردہ کھڑا ہو جاتا۔ مادر ذات اندھا جو نبینا، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اس کی بینائی لوٹ آتی۔ ساری ڈاکٹری دنیا کی مل جائے، کسی مادر ذات اندھے کو آنکھیں نہیں دے سکتی، اور کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتی، ساری ڈاکٹری بھی مل جائے۔ لیکن یہ اللہ نے معجزے دیے، لوگ دنگ رہ گئے، بڑے بڑے جو طبیب تھے سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور مجبور ہوئے کہ واقعتاً یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور ادھر عرب کے لوگ، بڑا زباندانی پہ ناز تھا، بیت اللہ کے اندر انہوں نے قصیدے لٹکائے ہوئے تھے، اور یہ چیلنج تھا کہ ہمارے اس کلام جیسا کوئی کلام لکھ کر دکھائے۔ قرآن اترنا شروع ہوا۔ اب یہ قرآن ایسا معجز کلام ہے اللہ رب العزت کا، اللہ کے نبی کا ایسا زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ جس سے بڑے بڑے دانشور دنگ رہ گئے اور اس کا متبادل نہ لا سکے۔ کسی نے سورۃ الکوثر، چھوٹی قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کوثر جو ہے جب نازل ہوئی تو لکھ کر لگا دی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 آیتیں، ان 3 آیتوں میں ایسی جامعیت ہے، بالکل وزن برابر، ان کے حروف برابر، بڑی باریکیاں ان 3 آیتوں میں۔ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر آیا، اس نے جب یہ کلام پڑھا تو دنگ رہ گیا، بار بار پڑھا، اور پھر آخر مجبور ہو گیا، اور آگے اس نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، انسانی عقل عاجز ہے اس جیسا کلام لکھنے سے۔ حتیٰ کہ نتیجہ یہ نکلا جو قصیدے لٹکے ہوئے تھے سارے لوگوں نے پھاڑ دیے، اب یہ قرآن اس کا کوئی متبادل نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امی فرمایا، یعنی وہ شخصیت دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن اللہ نے وہ علوم اور معارف دیے کہ کائنات میں اللہ کے بعد کسی کے پاس وہ علوم اور معارف نہیں ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے باکمال ہیں۔ اللہ کے نبی کا کوئی ہمسر، کوئی ساتھی کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اللہ کے بعد مقام و مرتبہ ہر اعتبار سے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ فرمایا کہ میری خاص رحمت کن پر نازل ہوگی؟ جو اللہ کے نبی کی پیروی